حضرت جابر کہتے ہیں رات کے سناٹے میں میں نے چاندنی رات کو دیکھا مسجد نبی کے صحن میں امام کائنات فرش پر ایک سرخ چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے چہرے پر میری نگاہ پڑی, میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا, اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا. میں نے یہ تصور کیا اس چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے. اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا حسین و جمیل خوبصورت چہرہ. صحابہ کہتے ہیں ہم امام کائنات کے چہرے کو دیکھتے تھے, لیکن جب اپنے گھر پہنچتے تھے تو ہمارے چہروں سے امام کائنات کا پورا نقشہ نہیں نوٹ ہو پاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں نا فلاں آدمی کو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد نقشہ حاضر کرتے ہیں تو ہاں فلاں آدمی ایسا ہے, ایسی ناک ہے, اس کے یہ تل ہے, وہ اس کلر کا ہے, ناک اونچی ہے یا نیچی ہے. لیکن نبی اتنے خوبصورت کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ مکمل ہمارے دماغ میں ہی نہیں بس پاتا تھا, اتنے خوبصورت. اس لیے تو حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت جو نبی کے زمانے میں موجود ہیں, نبی کو دیکھ رہے ہیں, نبی کی صورت کو بھی دیکھ رہے ہیں, نبی کی سیرت کو بھی دیکھ رہے ہیں. شاعر اسلام میں بڑی خوبصورت عربی شاعری کرنے والے صحابی رسول حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے امام کائنات آپ سے خوبصورت چہرہ تو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل آدمی نہیں دیکھا ہے, اور آج تک کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل بچہ پرتھوی پر جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب. اے امام کائنات آپ تو تمام عیوب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں. خلقت کانک قد خلقت کما تشاء. اے امام کائنات اس طریقے سے آپ پیدا ہوئے ہیں گویا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں. آپ اپنے رب سے کہتے جا رہے تھے اے اللہ مجھے ایسا بنا, اور اللہ آپ کو ایسا بناتا جا رہا تھا. تو یہ ایک تصور کا نقشہ کھینچا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ نہیں اے اللہ مجھے ایسا ایسا بنا, لیکن کانکا, یہ کان کا مطلب گویا, کہتے ہیں نا کہ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو. تو یہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ تھوڑی کہا اللہ مجھے ایسا ایسا بنا, لیکن اتنا خوبصورت بنایا, اتنا خوبصورت بنایا کہ حضرت حسان ابن ثابت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے نبی اتنے صاف ستھرے چہرے والے, اتنے بہترین رنگ اور کلر والے, اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسا بنا دے, اور اللہ نے نبی کی چاہت کے مطابق نبی کو بنا دیا. تو یہ حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کی خوبصورتی, آپ کی صورت کی بات کی ہے, آپ کے جسم کی بات کی ہے. میرے بھائیوں, نبی کا پورا چہرہ, نبی کے بال, نبی کی ناک, نبی کی آنکھیں, نبی کی قد و قامت, نبی کا چلنا, نبی کا اٹھنا, اتنی خوبصورتی, اور اس میں اتنا رعب کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپ اٹھتا تھا. یہ نبی کی سیرت اور نبی کی صورت ہے. آج دنیا والے جس پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں, آج دنیا والے جس نبی کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس نبی کو نیچا دکھا کر کے اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں, میرے بھائیوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. نبی کی ذات کو اگر کوئی نیچا کرنا دکھانا چاہے, کوئی نیچا دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتا ہے. نبی کے زمانے کے لوگ نہیں دکھا سکے تو آج کے یہ ایرے گہرے نتھو خیرے بیچارے کیا دکھا سکتے ہیں؟ کیوں؟ قرآن نے وعدہ کر لیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جس نبی کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہو, اس کے ذکر کو, اس کی تعریف کو دنیا کے لوگ نہیں دبا سکتے ہیں. چند کلمات کے اندر اگر ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر اگر ایسی اس طریقے کی عورتیں 1 نہیں 2 نہیں, اگر 26-27 کی لسٹ ہماری حکومت نے نافذ کی ہے تو کرو میرے بھائیو, ایسے 26 سے ڈبل بھی ہو جائیں, ٹیبل بھی ہو جائیں, اور میرے نبی کے زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ اکٹھا ہو کر نبی کی مخالفت
کر رہے تھے، لیکن امام کائنات کی مخالفت کرنے والے نبی کو دبا نہیں سکے، نبی کے ذکر کو مٹا نہیں سکے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ لاسٹ میں امام کائنات کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو دشمن خوش ہونے لگے، ہاں لو یہ نبی ہیں، دیکھو ان کی تو جنریشن ہی ختم ہو گئی، یہ دمبریدہ ہو گئے، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، یہاں سے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہاں سے ان کا معاملہ ختم۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے اللہ کے نبی، اس سوال یا نشان کے بعد جب بیٹے کا انتقال ہوا کفار خوش ہونے لگے، آج سے نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہوتا ہے بچے لڑکے نہیں ہوتے تو آدمی سوچتا رہے یار ہماری نسل کہاں سے چلے گی، ہمارا سسٹم کہاں سے چلے گا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا اور کہا اے اللہ کے نبی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ قیامت کے دن جنت کی ایک نہر ہوگی جس سے آپ امت کو پانی پلائیں گے اور آپ اپنے ماننے والوں کو پلائیں گے، اور جو بالکل صحیح معنوں میں ماننے والے ہوں گے ان کو پلائیں گے۔ ایک مرتبہ آدمی پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اس نعمت کے بعد اللہ نے کہا اللہ کے نبی نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی یہ دمبریدہ ہے، آپ کا دشمن ہی کٹا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے گرچہ ان کے 5 6 10 لڑکے تھے لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بچی تو بیٹیاں بچی ہیں۔ آج حضرت فاطمہ کی جو بیٹے تھے، آج حضرت حسن کا بھی نام زندہ ہے، حضرت حسین کا بھی نام زندہ ہے۔ ان کے بچے جو ہیں کہیں زین العابدین ہیں، کہیں علی ہیں، کہیں کچھ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں اور نبی کا نام زندہ ہے، نبی کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کا ذکر کوئی 1 منٹ نہیں ہوتا ہے، 2 منٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آلریڈ پوری دنیا کے ٹائم ٹیبل کو اٹھا لو اور اس ٹائم ٹیبل کو اٹھانے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ کا اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار اللہ پہلے خود نبی کے ماننے والوں کو اپنے نبی کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں اور مان سکیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام کے نبی ہیں۔ اے اللہ تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارا ملک بھارت، ہمارا ملک ہندوستان، یہ انیکتاؤں میں ایکتا رکھتا ہے، جہاں مختلف برادریاں ہیں، جہاں ذات برادریاں ہیں، جہاں مذاہب اور دھرم ہیں، ریلیجنز ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ مانتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھ عطا فرما۔